بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا لاسٹ چیپٹر ہے کتاب التوحید، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم، توحید کا بیان اور جہمیہ وغیرہ کا رد۔ جہمیہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسماء و صفات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کیا۔ تو اسماء کا تو انہوں نے اس معنی میں انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ جہمیہ جو ہے نا، بیسیکلی اصل میں وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے اور بندہ بھی علیم ہے، اللہ بھی عالم ہے، ہاں بندہ بھی عالم ہے، تو پھر مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس مشابہت کی وجہ سے جو ہے وہ شرک لازم آتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں سمیع کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا بہرا نہیں ہے۔ ہاں، وہ نفی سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ نفی جو ہے نا وہ کوئی مدح نہیں ہے، مدح نہیں۔ مدح تو جو ہے وہ مثبت انداز میں کسی کی صفت کو بیان کرنا، مطلب کسی کو کہنا ہے وہ گونگا نہیں ہے تو عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو کہنا ہے وہ بہرا نہیں ہے، وہ اندھا نہیں ہے، تو یہ آپ اس کی تعریف اور توصیف تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو آپ اس سے جو ہے وہ عیوب کو دور کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ تو جہمیہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اسماء کا اس معنی میں انکار کیا، یعنی وہ لفظ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اسماء آئے ہیں ان کے وہ معنی نہیں مان رہے جو معنی ماننے چاہیے۔ اب اس پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا بھئی دیکھیں، بات یہ ہے، ڈیبیٹ جب آگے بڑھتی ہے نا، یہ تو خیر جو معبد الجہنی تھا یہ کوئی 80 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، مطلب یہ فتنہ آپ یوں کہہ لیں کہ پہلی ہجری میں پیدا ہو چکا تھا۔ دو بڑے فتنے تھے بیسیکلی، توحید اسماء و صفات میں دو بڑے فتنے پیدا ہوئے، ایک جہمیہ، دوسرا معتزلہ۔ جہمیہ کا بانی جو ہے معبد الجہنی، یہ 80 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی۔ معتزلہ کا جو بانی شمار ہوتا ہے واصل بن عطا، وہ 131 میں پیدا ہوا، یعنی تقریباً 50 سال کا فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ بند کر دیں، فون میرے خیال میں آ رہا ہے۔ تو یہ دو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ہمارے سامنے ہیں گمراہ فرقوں میں سے، باقی سارے انہی سے نکلے، باقی سب نے بعد والے باطل فرقوں نے انہی سے اصول و ضوابط لیے۔ تو جہمیہ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کیا اور صفات کا بھی، معتزلہ نے صرف صفات کا انکار کیا۔ تو یہ جو غیروں میں ہے نا، تو معتزلہ کا بھی رد اس میں آ جاتا ہے جہمیہ کے علاوہ، جو امام بخاری نے کہا کہ جہمیہ وغیرہ کا ہم رد کریں۔ اچھا، جب یہ ڈیبیٹ آگے چلی ہے تو جو اس انداز میں سوچنے والے لوگ تھے تو انہوں نے پھر جہمیہ سے کہا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، تو جس مشابہت سے آپ بھاگ رہے ہیں وہ مشابہت تو پھر بھی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ایک ہے مشابہت موجود کے ساتھ اور ایک ہے مشابہت معدوم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موجود کہنا یہ بھی کیا ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی مشابہت آتی ہے، انسان بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے۔ تو جہمیہ نے کہا کہ اللہ کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معدوم نہیں ہے۔ اب اس پہ جب ڈیبیٹ آگے بڑھی تو لوگوں نے کہا، جو اس عقلی انداز میں سوچنے والے تھے، کہ تم نے موجود سے تو اللہ کی مشابہت کی نفی کر دی،
لیکن معدوم کے ساتھ اللہ کو مشابہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، اس میں بھی تو مشابہت ہے نا، اور وہ معدوم سے مشابہت ہے۔ تو بعد میں جو ایک فرقہ پیدا ہوا جہمیہ کے بعد، اس نے کہا کہ اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ علیم ہے، یعنی نہ عالم ہے نہ جاہل ہے، نہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مطلب نہ سننے والا ہے نہ بہرا ہے، نہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرنے والا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گونگا ہے۔ تو آپ اللہ کی موجود سے بھی نفی کر دو، معدوم سے بھی نفی کر دو، تو پھر آپ توحید کی معراج کو پہنچو گے۔ یہ پیدا ہو گیا۔ تو اب اس میں بھی جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئی۔ مسائل یہ پیدا ہوئی ہے کہ جب آپ نے موجود سے بھی نفی کر دی، معدوم سے بھی نفی کر دی، تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے خدا کو مان رہے ہیں؟ ہاں، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نقیضین، دو نقیضین کو آپ جمع کر رہے ہیں، اس کو فلسفے میں اجتماعی نقیضین کہتے تھے، دو انتہاؤں کو آپ جمع کر رہے ہیں، اجتماعی نقیضین ہو رہا ہے۔ تو پھر ایک فرقہ اور گروہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا لا ادریہ، انہوں نے کہا بس ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ڈیبیٹ آگے چلی، ہمیں نہیں پتہ۔ اب جب یہ گروہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتہ کہ خدا کیا ہے، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ جتنی آیتیں آئی ہیں، جتنی حدیثیں آئی ہیں، تو پھر خدا نے تو اپنا تعارف کے لیے یہ سب بیان کیا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ نہیں پتہ، تو یہ سب لغو اور بے معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ نے کتابیں نازل کی یا پیغمبر بھیجے، اپنی معرفت کے لیے بھیجے، تو معرفت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حاصل ہی نہیں ہو رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور گروہ پیدا ہوا وجودیہ کا، انہوں نے کہا بھائی اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم یہ کہیں دو کلیم نہیں ہے، دو سمیع نہیں ہے، دو بصیر نہیں ہے، یعنی ابھی تک آپ اس اپروچ پہ چل رہے ہو کہ خدا کی ذات سے اسماء و صفات کی نفی کر رہے ہو، خالق کے بجائے مخلوق سے اسماء و صفات کی نفی شروع کر دو تو توحید کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مخلوق سے جو ہے اپروچ بدل دی نا، وجودیہ نے آ کے انہوں نے مخلوق سے نفی کر دی، انہوں نے کہا چلو مشابہت کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا، ٹھیک ہے، کہ مخلوق جو ہے نا کلیم ہے، خدا بھی کلیم ہے، نہیں دو کلیم ہے ہی نہیں، کلیم ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے۔ تو یہ اس طرح سے بہرحال یہ لوگ آگے چلے ہیں۔ جب انسان عقل سے سوچتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ عقلی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، جب عقلی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کو حل کرنے کے لیے اس قسم کے نقطہ نظر انسان استعمال کرتا ہے۔ خیر بہرحال، باب قول اللہ تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اب امام بخاری جو ہے وہ آیات لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بیان ہے نا توحید میں اب کیا کر رہے ہیں؟ اس بات کر رہے ہیں امام بخاری آیات کے ذریعے بھی احادیث سے بھی کہ دیکھو جن اسماء و صفات کا تم انکار کرتے ہو ان کا اس بات قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ تو اب ایک ایک اسم کو لے کے امام بخاری اس بات کرتے ہیں، ایک ایک صفت کو لے کے اس کا اس بات کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، ٹھیک، انزلہ بعلمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکر آ گیا نا، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ تو اب امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ تم علیم کا معنی یہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے عندہ علم الساعہ؟ کیا معنی کرو گے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ قیامت کا علم ہے؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے علم سے جاہل نہیں ہے، مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ انزلہ بعلمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ کرو گے؟ کس طرح سے بیان کرو گے چیزوں کو؟ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمی، نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث
اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر وہ اللہ کے علم میں. الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. قال یحییٰ الظاہر، ظاہر سے کیا مراد ہے؟ والاول والآخر والظاہر والباطن ہے جو سورہ حدید میں. علی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. والباطن کا، باطن کا مطلب بھی کیا؟ علی کل شیء علما، یعنی اللہ اس کے ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے، اس کے باطن کا بھی علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر اور باطن سے یہ مراد ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ ہمیں قرآن میں جا بجا آتا ہے، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس علم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. خیر، امام شہابی سے ہے، وہ مسروق سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ من حدث ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقط کذب، تو اس نے جھوٹ بولا. خاص طور پہ معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے نا. وہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی. ہاں، مرنے کے بعد جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے. لیکن دنیا میں رہتی ہوئی جو ہے وہ یہ رؤیت ممکن نہیں ہے، رؤیت باری تعالیٰ. تو اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. اور جو یہ کہتا ہے کہ اس مطلب جس کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اپنے پروردگار کو، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. ومن حدث کا، اور جس نے آپ سے یہ بیان کیا انہ یعلم الغیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، فقط کذب، تو اس نے بھی جھوٹ بولا. اچھا، امام بخاری کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو لوگ اب وہ مسلکی مسائل میں الجھ جاتے ہیں نا. امام بخاری تو ذرا اوپر کی سطح کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ توحید اسماء و صفات کا بیان ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلکی مسائل نہیں لے کے آ رہے جو ہمارے ہاں جو ہے وجہ نزاع بنے. امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غیب کے علم میں سے کچھ اپنے نبی کو بھی دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کا کے پاس جو غیب کا علم ہے نبی کے پاس بھی ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. جو اللہ نے دے دیا وہ تو ہے نا، وہ آگے بات آ بھی رہی ہے حدیثوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ اللہ بھی غیب کا جاننے والا ہے، نبی بھی غیب کا جاننے والا ہے، لیکن دونوں کے جو عالم الغیب ہونے میں کوئی مشابہت نہیں ہے. یعنی جس وجہ سے تم بھاگ رہے ہو توحید اسماء و صفات سے، یعنی تم اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ بھائی اگر ہم نے بندے کو بھی مان لیا کہ وہ سمیع و بصیر ہے اور اللہ کو بھی مان لیا کہ سمیع و بصیر ہے، تو ہم یہ کہیں بندہ بھی موجود ہے اللہ بھی موجود ہے تو شرک ہو جائے گا، دونوں میں مشابہت آ جائے گی. تو جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل خود روایتوں میں موجود ہے کہ دونوں کا موجود ہونا ایک طرح سے نہیں ہے. دونوں کی جو صفات ہیں، اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا اس کا معنی اور ہے، بندے کا سمیع اور بصیر ہونا اس کا معنی اور ہے. خیر بار، تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا ہے. بھئی جس طرح سے اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے اس طرح سے اللہ کے رسول تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو تو اتنا ہی غیب کی بات کا پتہ ہے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا بس. فقط کذبا، تو جس نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم غیب جانتے ہیں تو اس نے جھوٹ بولا. وہو یقول، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا. خیر، یہاں پہ انہوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے، چونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اختلافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اصل میں تو یہاں صفات کے مسئلے میں تو ایک بات تو یہ آ گئی عالم الغیب ہونے کی، جس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واضح کیا. دوسرا رؤیت باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اسی وقت ممکن ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یعنی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ وجود کی نفی کر دیں گے تو پھر کس چیز کی رؤیت ہوگی؟ ذات کی نفی کر دیں گے. خیر بہرحال آگے امام بخاری جو ہے نا وہ
اللہ کے لیے نفس کا لفظ، اللہ کے لیے شخص کا لفظ، اللہ کے لیے شے کا لفظ، اس سب کے حوالے سے حدیثیں لے کے آئیں کہ ان کا اطلاق اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا وجود ہے، وہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے۔ خیر بار یہ سنن ترمذی کی روایت انہوں نے بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے نا رضی اللہ عنہ، وہ کعب احبار سے ملے تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، یعنی بنو ہاشم کہتے ہیں۔ یہ صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا۔ یہ بات سن کے کعب احبار نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شرف و دیدار اور اعزاز گفتگو حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تو یہ شرف دیا کہ ان سے کلام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ 2 مرتبہ ہم کلام ہوا، یعنی براہ راست بغیر کسی واسطے کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اللہ کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا اور عرض کی، یہ مسروق جو ہے نا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات سنی نا تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق چاہی ام المومنین سے، تو انہوں نے پھر یہ بات بیان کی کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تصدیق نہیں کی، ام المومنین نے۔ امام نووی نے اس پہ یہ بات کہی ہے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ امام نووی نے یہ بات کہی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ مسلم کی روایتوں میں یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ نے جو ہے وہ اپنی رائے کے طور پہ نہیں، اس کی نسبت اللہ کے وسلم کی طرف کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سن کر حضرت مسروق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس نے اس روشن افق پر دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور بھی اس نے اس کو دیکھا ہے، سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد حضرت جبریل ہیں، یعنی قرآن کی ان آیتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ حضرت جبریل ہیں، 2 مرتبہ دیکھا۔ ان آیتوں سے مراد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان آیتوں میں یہ جو ہے کہ آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے کیا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل۔ تو یہ واضح بات موجود ہے۔ پھر اس سے بھی واضح بات جو ہے وہ ابن مردویہ کی روایت میں ہے، سند اس کی صحیح مسلم کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب اس سے واضح تو کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں نے تو حضرت جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر سے ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو واضح روایتیں یہی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ باقی وہ جو بنو ہاشم میں یہ بات موجود تھی، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس موقف کے قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں تو بات آئی گئی ہے، تو وہ عام طور پہ ان آیات کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جن میں رویت کا اشارہ ہے، تذکرہ تو ظاہری بات ہے نہیں ہے، اسی لیے تو اختلاف ہوا ہے، ضمیریں لوٹتی ہیں، ٹھیک ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ اسی طرح سے وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ٹھیک ہے، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ تو وہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے بنو ہاشم میں سے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کہہ دیتے تھے کہ آپ نے اس دنیا میں یا معراج کی رات اپنے پروردگار کو دیکھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک اور جگہ پہ اس کی وضاحت کی کہ ان کی مراد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ ایک اور روایت ہے، یہ سنن ترمذی میں ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ وہ پھر اس کی یہ تعویل کرتے ہیں لا تدرک الابصار، اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، تو وہ بھی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ جو رویت ہوئی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس طرح سے بہرحال، لیکن ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یہ موقف کسی کا بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔
تو یہ دونوں موقف صحابہ میں رہے ہیں بہرحال، لیکن اس میں زیادہ قوی موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہیں دیکھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تعویل کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ ہم لوگ تو رؤیت سے مراد یہی لیتے ہیں نا، ظاہری آنکھوں سے دیکھ. تو ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ نے یہ تعویل کر لی ہو دونوں حدیثوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے. تو بہرحال ان کا ایک موقف ہے جس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جو موقف تو صحابہ میں ہے ہم اس کو کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدتی موقف ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ میں دو موقف ہیں، یہ نسبتاً بہتر معلوم ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن کسی موقف کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے. نیکسٹ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالیٰ السلام المومن. اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے. ٹھیک ہے، سلام کے دونوں معنی کیے گئے. ایک تو اللہ کی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اردو میں کہتے ہیں سالم ہے، پاک ہے. ٹھیک ہے، اس معنی میں اللہ تعالیٰ سلام ہے. دوسرا یہ کہ سلامتی دینے والا ہے. ٹھیک ہے، مخلوق کے اعتبار سے اگر بات کریں، المؤمن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ امن دینے والا ہے. تو یہ گویا کہ اب یہ دونوں نام آ گئے نا، قرآن میں بھی آ گئے. تو توحید اسماء و صفات ہے نا، کتاب التوحید. تو کتاب التوحید میں بیسیکلی توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. تو متقدمین میں توحید الوہیت میں جھگڑا نہیں ہوا، یعنی یہ قبر پرستی یہ چیزیں وہاں نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، یہ بہت بعد میں آ کے پیدا ہوئی ہیں اس کے مسائل. شروع میں جس توحید کے حوالے سے توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کریٹر کو ہی نہ مانا، جیسے ہم کہتے ہیں ایتھیزم وغیرہ، وہ تو بالکل ہی اس کی تو کوئی تکی نہیں بنتی تھی. اسلام اتنا غالب تھا کہ لوگ اس طرف جاتے، الہاد کی طرف جاتے. تو وہاں جتنا جو ہے نا وہ شرک وغیرہ آپ کہہ لیں یا جتنا فساد پیدا ہوا ہے وہ توحید اسماء و صفات میں ہوا ہے، متقدمین میں، شروع کی صدیوں میں. تو اس لیے امام بخاری جو توحید میں لے کے آئے ہیں، نہ تو توحید ربوبیت نہ تو توحید الوہیت، کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لوگوں کا اختلاف ہی نہیں تھا. توحید اسماء و صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس بات کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام قرآن میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں آئی ہیں. تو شقیق بن سلمہ سے روایت ہے، قال عبداللہ، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. فنقول، اور ہم یہ کہتے تھے، السلام علی اللہ. ٹھیک ہے، السلام علی اللہ، اللہ پر سلام. تو اللہ کے رسول نے کہا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے. یعنی یوں کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ پہ سلام، اللہ پہ سلامتی کیوں بھیج رہے ہو؟ وہ تو خود سلامتی دینے والا ہے. ٹھیک ہے، ولیکن قولوا، بلکہ یہ پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام جو ہے وہ عبادتیں، تمام نمازیں، تمام پاکیزہ کلمات، طیبات پاکیزہ کلمات سب اللہ کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. السلام علینا، ہم پہ سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلامتی ہو. اور یہ سلامتی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ان اللہ هو السلام. یہاں سے امام بخاری توحید ثابت کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا نام سلام قرآن میں بھی آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سلام ہے. جب اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلام ہے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ نے بھی کہہ دیا، اللہ کے رسول نے بھی، جن کے ذمے قرآن کی آیت کی تفسیر تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا بھائی سلام سے مراد سلام ہی ہے. اب تم کہتے ہو نہیں سلام سے مراد سلام نہیں ہے، اس کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے ظاہری معنی پہ باقی رکھا ہے. یعنی یہ جو دہرایا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دہرایا ہے؟ اگر اس کا کوئی اور معنی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے نا کہ سلام سے یہ مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کیا ہے؟ سلام ہے. اور اس کا معنی عرب خوب سمجھتے تھے کیونکہ ان کی لغت کا لفظ تھا. تو گویا
امام بخاری نے یہاں سے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ اسماء و صفات کو ان کے ظاہر معنی پہ جاری کیا جائے گا. اللہ کے وسلم نے انہیں ان کے ظاہر معنی پہ جاری کیا کیونکہ یہ اسم جو ہے وہ قرآن میں آ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اٹ از جاری کیا. التحیات سے تو مراد یہی ہے نا کہ جو آپ تحیہ مراد جو عبادتیں ہیں اللہ کے سامنے آپ ٹھیک ہے بطور عبادت جو اللہ کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں اور نمازیں ہیں والصلوات طیبات پاکیزہ کلمات مطلب جو اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں یہ سب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یعنی ہماری نظر نیاز ہو قربانیاں ہوں ٹھیک ہے جو اللہ کی جناب میں ہم پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے نذرانے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اگر ہم کوئی عبادتیں کر رہے ہیں یا کوئی حمد و ثنا کر رہے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہیں وہ سب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ اس معنی میں اخلاص کا اظہار ہے. ایک تحیہ سے مراد یہاں پہ آپ یوں کہہ سکیں کہ اللہ کی جناب میں جو ہم پیش کرتے ہیں اس ہاں تحفہ ہاں مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے دیکھیں نا وہاں پہ مختلف مذاہب میں یہ کانسیپٹ تھا کہ اپنے معبودان باطلہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کی جیسے رسمیں ہوتی تھیں نذرانے پیش کرتے تھے وہاں بتوں کے سامنے جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے قربانیاں دیتے تھے ٹھیک ہے کبھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ قربان کر دیتے تھے. تو یہ التحیات اس معنی میں. صلوات تو نمازوں کے معنی میں ہے ٹھیک ہے عبادتوں کے معنی میں ہے اور تحیات سے مراد آپ یوں کہہ لیں کہ جو تحفے تحائف یا کہہ لیں یا نذرانے کہہ لیں زیادہ تو بہتر یہ لفظ ہے نذرانے جو اللہ کی جناب میں ہم پیش کریں. کیا نہیں اس طرح سے نظر سے نہیں گزرے. نہیں وہ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ یعنی یہ تقسیم جو ہے تقسیم میرا نہیں خیال کہیں صحیح روایت میں واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ہوتا تو یہ شارحین وغیرہ تذکرہ کر دیتے ہیں نیچے حدیث کی شرح میں لیکن نہیں انہوں نے نہیں کیا. خیر بہرحال باب قول اللہ تعالیٰ مالک الناس اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ ملک ہے. ملک بھی اللہ کے اسماء میں سے ہے تو گویا ایک اور اسم کا اس بات کر رہے ہیں مالک الناس ٹھیک ہے. تو امام بخاری یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ملک نہیں کہا نا ملک الناس کہا ہے. اگر صرف ملک کہا ہوتا تو تم اس کی کیا کر لیتے کوئی جو ہے وہ توجیہ کر لیتے. تو اب وہ یہی کہتے ہیں نا بھائی اللہ بھی ملک ہے انسان بھی ملک ہے انسانوں میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں نا تو گویا ہم اللہ کو ملک مانیں گے تو انسانوں کے ساتھ تشبیہ لازم آ جائے گی. جہمیہ یہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے ملک ہونے سے کیا مراد ہے پھر اس کا وہ الٹ معنی کرتے تھے. جیسے علیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جاہل نہیں ہے کلیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گونگا نہیں ہے سمیع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے. تو اسی طرح سے ملک ہونے سے مراد بھی اس کے الٹ معنی سے نفی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی عوام نہیں ہے ٹھیک ہے غلام نہیں ہے. ترجمۃ الباب فی ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر حضرت ابو ہریرہ سے ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے اللہ کے رسول وسلم سے لیکن یہاں پہ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قال یقبض اللہ الارض یوم القیامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے. ویت والسماء بیمینی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. ثم یقول انا الملک پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں ملک ہوں. این ملوک الارض زمین کے ملوک کہاں ہیں. اب دیکھیں نا یہاں دونوں باتیں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی ملک ہونے کا اس بات کیا ہے اور اپنے ملک ہونے کا بھی اس بات کی ہے. تو گویا مشابہت جو ہے وہ پھر بھی لازم نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اللہ کا ملک ہونا اور معنی میں ہے اور انسان کا ملک ہونا اس کا معنی اور ہے. اللہ اور معنی میں بادشاہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. انسان تو کبھی زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے. اللہ اس معنی میں ملک ہے کہ وہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے اور انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہو گزرا ہو یا ہوگا یا ہو سکتا ہے ایون کے.
تو اس طرح سے امام بخاری یہ کرتے ہیں کہ وہ فرق واضح کرتے ہیں کہ جب یہ اسماء اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں اور جب یہ اسماء انسانوں کے لیے بولے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں توحید میں خلل نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں کے معنی میں کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو اور اسماء کا تذکر آ گیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ رب العزت سے مراد کیا ہے؟ وہی عزیز، غالب، ٹھیک ہے؟ تو پاک ہے آپ کا رب جو کہ غلبے والا رب ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وللہ العزت ولرسولی، اللہ کے لیے غلبہ ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن حلف بعزت اللہ وصفاتی، اور جس نے اللہ کی غلبے اور اللہ کی صفات کا حلف اٹھایا۔ تو یہ باب کے عنوان میں ہی امام بخاری آیات لے آئے کہ جس اللہ تعالیٰ کی صفت کو یا نام کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں وہ صرف حدیث میں نہیں ہے بلکہ قرآن میں بھی ہے۔ عزت جو ہے نا اردو میں ذرا اور معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، اس معنی میں نہیں ہے عربی میں۔ غلبہ عزیز سے ہے نا، عزیز سے، غالب ہے اللہ تعالیٰ، قوی ہے۔ وقال انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول جہنم قط قط و عزت کا، یہ تو خیر آگے روایتیں آ رہی ہیں، وہاں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ان یحییٰ بن یعمر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان یقول اعوذ بعزت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ کے غلبے کی، آپ کی قوت کی۔ الذی لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الذی لا یموت، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ والجن والانس یموتون، اور جن و انس کیا ہیں؟ وہ ان کو موت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی حی ہے، انسان بھی حی ہے، لیکن دونوں کی صفت حیات میں یا حی ہونے میں، زندہ ہونے میں کیا ہے؟ فرق ہے کہ اللہ کی حیات ایسی ہے جس پہ موت نہیں ہے، اور انسانوں کی حیات ایسی ہے کہ جس پہ موت ہے۔ یہاں پہ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا نا، اعوذ بعزت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ مطلب عزت جو ہے، اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ آگے چل کے بھی آئے گا کہ اسم مسمى کا عین ہے یا مسمى کا غیر ہے۔ ایک ہے اسم سے مراد ناؤن، نام۔ مسمى کیا ہے؟ جس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اور مسمى، زید نام ہے، اور مسمى کیا ہے؟ جس کا وہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان لوگوں نے نا اس قسم کی بحثیں پیدا کی نا، جب ان پہ اعتراضات ہوئے، انہوں نے عقلی قسم کی جو ہے نا جہمیہ وغیرہ نے، معتزلہ نے توحید کی عقلی تعبیرات پیش کی، تو ان پہ اعتراضات ہوئے۔ پھر اعتراضات کے نتیجے میں یہ نئے نئے اصول وضع کرتے تھے، گھڑتے تھے سوال پیدا کر کے۔ تو اسم مسمى کا عین ہے یا مسمى کا غیر ہے؟ تو یہ کہتے تھے کہ اسم مسمى کا غیر ہے، اسم جو ہے وہ مسمى کا غیر ہے، یعنی زید میں اور ذات زید میں غیریت کا تعلق ہے۔ دو مختلف چیزیں ہیں یہ، زید جو نام ہے اور ذات زید۔ اس سے انہوں نے اپنی توحید ثابت کی ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو انکار کر رہے ہیں نا علیم کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا جو انکار کر رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے تو اللہ کا انکار لازم آئے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ علیم کا انکار کر دیا، سمیع کا، بصیر کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسم مسمى کا غیر ہے۔ ہم نے اللہ کا انکار نہیں کیا، مسمى کا انکار نہیں کیا، اسماء کا انکار کیا، اسماء حسنہ کا، اسماء باری تعالیٰ کا، اور دونوں میں غیریت کا تعلق ہے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ اسم مسمى کا عین ہے تو پھر اسم کا انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ مسمى کا بھی انکار لازم آئے گا۔ اسماء کا انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی ذات کا انکار ہو جائے گا۔ محدثین کا یا امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ اسم مسمى کا عین ہے،
اس میں وہ حدیثیں لے کے آتے ہیں. اسم مسمى کا عین ہے، یہ کیسے امام بخاری نے ثابت کیا؟ دیکھیں بات یہ اعوذ بعزت کا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے عزیز، تو اللہ تعالیٰ کی صفت عزت ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے تو غیر اللہ کی پناہ تو جائز ہی نہیں ہے. غیر اللہ سے استعاذہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو ایک شرک سے نکلے تھے تم دوسرے شرک میں جا گھسے. نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا حضرت انس سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال لا یزال یلقى فی النار، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا. خیر بہرحال آگے وہ تحویل سند ہے. پھر اس کے بعد حضرت انس سے ہے، وہ پھر حضرت یہاں سے روایت شروع ہو رہی، لا یزال یلقى فیہا، کہ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا، یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، اور وہ جہنم کیا کہے گی کہ کچھ مزید بھی ہے. حتیٰ یضع فیہا رب العالمین قدمہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رب العالمین اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے. یہاں سے امام بخاری صفت قدم کو بھی ثابت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدم کو. فینزوی، اب جو لوگ تعویل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اگر آپ صفت قدم کو مان لیں گے تو انسان کا بھی قدم ہے، اللہ کا بھی قدم ہے، تو مشابہت لازم آئے گی. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان جیسے سمیع ہے ویسی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے. انسان جیسے علیم ہے ویسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، یا انسان کا جیسا قدم ہے ویسی جو ہے وہ اللہ کا، یہ تو ہم مان ہی نہیں رہے نا. دونوں میں مشابہت تو ہم مان ہی نہیں رہے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی صفات اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طور پر ثابت ہیں. خیر فینزوی بعض الی بعض، بعض جو ہے وہ بعض کی طرف کیا ہوگا، سکڑ جائے گا. اچھا کچھ لوگوں نے یہ تعویل کر لی قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی کوئی مخلوق جو ہے نا وہ جہنم میں رکھیں گے، جس سے جو ہے وہ، ظاہری بات ہے قدم کا معنی مخلوق بہت عجیب سا معنی ہے نا، ہے ہی نہیں کوئی. وہ پھر اسی قسم کی تعویلات ہوتی ہیں جو بہت تکلف سے کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک، فینزوی بعض الی بعض، یہاں تک کہ اللہ کا وہ جو جہنم کا بعض ہے وہ بعض کے ساتھ کیا ہو جائے گا، سکڑ جائے گا. ثم تقول، پھر وہ جہنم کہے گی قد قد، بس بس، بعزتی کا و کرم کا، تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم. اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا قدم ہی مراد ہے، کوئی اللہ کی مخلوق مراد نہیں. ولا تزال الجنہ، اور اچھا اب اگلے بھی الفاظ بہت عجیب ہیں. ایک تو جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں قدم رکھیں گے تو وہ سکڑ جائے گی، جہنم چھوٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ولا تزال الجنۃ تفصل، اور جنت جو ہے نا وہ، اچھا یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور جنت میں جگہ بچ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، فضل اضافی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جنت جو ہے وہ ہمیشہ بچی رہے گی. لیکن محاورتاً اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں ایکسٹینشن ہوتی رہے گی، اضافہ ہوتا رہے گا، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے. حتیٰ ینشئ اللہ لہا خلقا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا. فیسکنہم فضل الجنہ، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ٹھہرائے گا جنت کے اضافی حصے میں. یعنی اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی جنت کا ایک بڑا حصہ کیا ہوگا، خالی ہوگا. اس خالی حصے کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت ایک مخلوق پیدا کریں گے. ان کی تو یشی ہو گئی
کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. ویسے یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض دوسری روایتوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور یہ زیادہ منطقی معلوم ہوتا ہے وجہ اس کے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کریں گے یہ اہل جنت کی اولاد میں سے ہو. یہ زیادہ منطقی معلوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو یہ بات کہی ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا. تو بعض روایتوں میں جو ہے وہ ہمیں یہ بات ملتی ہے اہل جنت کے لیے اولاد کا اس بات. تو یہ جو مخلوق پیدا ہوگی نا، یہ بیسیکلی اہل جنت کی اولاد ہی ہوگی، یعنی ان اہل جنت کے اوپر اللہ کی ایک نعمت کا اجرا ہوگا، اور وہ نعمت اولاد ہے. تو گویا یہ ان کے عمل کی ایکسٹینشن ہے، ان نیک لوگوں کے عمل کی ایکسٹینشن ہے نا، یا ان کی جزا کی ایکسٹینشن ہے. جو نیک عمل کی جزا ان کو جنت کی صورت میں ملی ہے، تو اس کی ایک ایکسٹینشن یہ بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی ہے، اور وہ اولاد ایک نئی مخلوق ہے، اس سے اللہ نے جنتوں کو آباد کیا. لیکن بہرحال یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عزت کو جو ہے وہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. کیا ہے؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ عین ذات ہے. عین ذات تو ہم نہیں کہہ سکتے، مشکل ہے. پھر تو ذات اور صفات میں فرق آپ نے ختم کر دیا نا. آپ نے ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو بعض لوگوں نے یہی تعویل کی نا. انہوں نے کہا علیم سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو صفت علم ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کلیم ہے، کلیم سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے. سمیع سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے. بصیر سے مراد، انہوں نے ہر اسم کی یہ تعویل کر دی کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کے مختلف نام ہیں جس سے مراد اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے. جیسے ایک بندے کے ایک سے زیادہ نام ہوں. ٹھیک ہے. تو ان ناموں سے صفات کا اس بات مراد نہیں. لیکن بہرحال قرآن کا انداز یہی ہے کہ ذات اور صفات میں فرق ہی ہے. ٹھیک. تو صفات کو جو ہے وہ عین ذات نہیں کہہ سکتے، بہت مشکل ہے. غیر ذات کہہ دیں تو وہ مخلوق بن جاتی ہیں. تو اس لیے درمیان میں ایک مقولہ رواج پا گیا کہ صفات نہ تو عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. یعنی ایک اعتبار سے عین ذات ہیں، ایک اعتبار سے جو ہے وہ ذات کا غیر ہیں. آپ یوں کہہ دیں، یا آپ یوں کہہ دیں کہ عین ذات ہوتے ہوئے غیر ذات ہیں. لیکن یہ نقطہ بہرحال گہرا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگ اس کے نا جو ہے وہ سطحی انداز میں سوچ کے جو ہے وہ جی صفات کو اللہ کا غیر کہہ دیا. لیکن دونوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے موقف میں. ذات کا غیر ہے سے مراد ذات سے علیحدہ نہیں ہے، ذات کے علاوہ ہے، یہ مراد ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ باب قول اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا تذکرہ آ گیا، خالق ہونے کا. انسان بھی خالق ہے، کریٹر تو ہے نا، بڑائی نے میز کرسی وغیرہ بنائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یا قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو من اللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دعا کرتے تھے، اللہم لک الحمد، یا اللہ تمام تعریفیں آپ کی، انت رب السماوات والارض، آپ زمین اور 7 آسمانوں کے رب، لک الحمد، آپ کے لیے تمام تعریفیں، انت قیوم السماوات والارض، آپ زمین اور آسمانوں کو تھامنے والے. قیوم قرآن میں بھی اس کا اس بات ہے، حدیث میں بھی آ گیا صفت قیوم کا. ومن فیہن، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے آپ اس کو بھی تھامنے والے ہیں، تھامے ہوئے ہیں. لک الحمد، یا اللہ تمام تعریفیں آپ کی، انت نور السماوات والارض، آپ زمین اور آسمانوں کی نور ہیں. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نور سے مراد منور لیا ہے.
زمین اور آسمانوں کو روشن کرنے والے، اس معنی میں نور۔ قولک الحق، آپ کا قول کیا ہے؟ حق بھی نہیں، الحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو امام بخاری یہاں سے یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفت کلام کا بھی انکار کرتے تھے نا، اچھا وہ یہ بھی تعویل، بلکہ بعد میں بھی یہ تعویلیں چلتی رہیں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اب اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، تو اب وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی بات دوسرے کو سنوا دی ہے، اللہ نے اپنی بات دوسرے کو سنوا دی۔ جیسے اللہ نے ہوا میں جو ہے وہ کوئی بات پیدا کی ہے اور وہ دوسرے کے کانوں میں پہنچ گئی، یہ ہے اللہ کے کلام سے مراد۔ یہ نہیں کہ وہ کلام اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے، کیونکہ جب آپ یہ مانیں گے کہ وہ کلام اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ حادث متعلق ہو جائے گا، حادث، قدیم اور حادث، یہ الفاظ تو ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو امام بخاری یہاں پہ قولو کا الحق، الحق مطلب بہت زوردار انداز ہے نا، خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو یہاں خبر معرفہ لائی گئی ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ الحق ہے۔ اللہ کے لیے بھی حق کا لفظ آتا ہے نا، قرآن میں آیا ہے نا اللہ کے لیے الحق کا لفظ، تو اللہ کا قول بھی الحق ہے، اللہ بھی الحق ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے اللہ کا کلام، کہ اللہ نے ہوا میں پیدا کیا اور موسیٰ نے سن لیا، یا اللہ نے درخت میں پیدا کیا کن کہہ کے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا، نہیں، یہ نہیں۔ ووعدک الحق، یا اللہ آپ کا وعدہ بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ وہی ایمفیسائز پیدا ہوگا، مبالغہ نہیں، ایمفیسائز پیدا ہوگا۔ وہ بھی ایمفیسائز کی ایک قسم ہے نا، ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک بات میں تاکید کر رہے ہیں اس کی، تو حسر بھی تاکید کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے، یعنی زور دے رہے ہیں ایک بات کے اوپر، زور سے۔ مبالغہ اور چیز ہے، ایگزیجریشن میں اور ایمفیسائز کرنے میں فرق ہے۔ ہاں، انا سے بھی ہوتا ہے اور اللہ سے بھی ہوتا ہے، حسر والا تو اللہ سے ہوتا ہے نا۔ حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایمفیسائز کرنا کہ جیسے دوسروں سے انکار ہو جائے، تو یہاں حسر مراد نہیں، ہاں حسر مراد۔ ووعدک الحق، اور آپ کا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے، یعنی اللہ نے جو آخرت کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولقاء کا حق، اور آپ کی جو ملاقات ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ والجنت حق، جنت حق ہے۔ والنار حق، آگ حق ہے۔ والساعۃ حق، اور قیامت بھی حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ آپ کے لیے جھکا دیا اور آپ پہ میں ایمان لے آیا۔ وعلیک توکلت، اور آپ پہ میں نے توکل کیا۔ وإلیک انبت، اور آپ کی طرف میں نے رجوع کیا۔ وبک حاصمت، اور آپ کے ساتھ یعنی آپ کی بنیاد پہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ جھگڑا کیا، ٹھیک ہے۔ وإلیک حاکمت، اور آپ ہی کی طرف جو ہے وہ میں اپنے فیصلے چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ہی کو میں نے حکم بنایا۔ فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ما قدمت، میرے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے، وما اخرت، اور جو میں نے بعد میں کیے، واسررت، اور جو میں نے چھپائے، واعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ طور پہ کیے۔ انت الہی، آپ میرے معبود ہیں، لا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، البتہ انبیاء تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ وہ معصومین میں سے ہیں، تو امت کی تعلیم کے لیے عام طور پہ ایسے الفاظ آتے ہیں۔
یا وہ آپ کہہ لیں کہ جی نبی کی جو ایک حال ہوتا ہے نا عاجزی اور انکساری کا، یہ بیسیکلی اس کا اظہار ہوتا ہے، صفت عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت ابی موسیٰ سے ہے، قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ان کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فکنا اذا علونا کبرنا، کہ جب ہم چڑھائی چڑھتے تھے تو ہم تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، جیسا روایتوں میں ہے بھی کہ جب آپ چڑھائی چڑھو تو اللہ اکبر کہو، جب نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو، یعنی ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہو، محو رہو۔ فقال اربعوا علی انفسکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی اپنے آپ پہ جو ہے وہ رحم کھاؤ، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے کہ جو بہرا ہے اور نہ ہی وہ غائب ہے، ٹھیک ہے، تدعون تم پکارے ہو، سمیعا بصیرا قریبا، یعنی اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ بھی انداز یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کرواتے تھے کہ سمیع سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے، تو یہاں بہرے ہونے کی نفی کر کے پھر سمیع ہونے کا اس بات کیا ہے، گویا کہ سمیع ہونے کا معنی وہ نہیں ہے، اگر وہی ہوتا تو وہاں پہ جو ہے وہ روک لگا لی جاتی۔ تو اوپر جو امام بخاری نے ترجمۃ الباب باندھا ہے نا، باب قول اللہ تعالی وکان اللہ سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ حضرت عائشہ سے قالت الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب صحابہ سے جو اقوال ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی تو توحید کا بیان ہے نا، قرآن سے بھی ثابت کر رہے ہیں، احادیث سے بھی ثابت کر رہے ہیں، اور صحابہ کے اقوال سے، سلف کے اقوال سے بھی امام بخاری توحید اسماء و صفات کا جو ہے وہ اس بات کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی سماعتیں تمام آوازوں کو کیا ہیں، حاوی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو سن رہا ہے۔ فانزل اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ یہ آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر بات سن رہا ہے، ہر بات سن رہا ہے، اور ہر کسی کی بات سن رہا ہے۔ توحید اسماء و صفات کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت کو مانا جائے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو، اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو آپ مطلب دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دل میں مراد یہ ہے کہ مطلب خاموش آواز سے، جس میں لب وغیرہ حرکت کریں، ہونٹ وغیرہ حرکت کریں، لیکن ذکر جہری کو پسند نہیں کیا گیا ہمارے دین میں، آواز بلند کرنے کو، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں بھی ہے نا کسی جگہ پہ کہ آپ جب اپنے رب کو پکاریں تو اپنی آواز کو جو ہے وہ نہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور یہ ہے کہ درمیان کی راہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے ہر معاملے میں، نہ تو دل سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل زبان کو بھی حرکت نہ دے، ہونٹ بھی جو ہے وہ حرکت نہ کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس دل ہی جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تیری زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ وہ جو ایک بندے نے آ کے کہا تھا نا کہ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جس کی میں پابندی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے، صرف دل نہیں کہا۔ اور ایک یہ کہ آواز کو بلند کرنا جس سے لوگ بھی ڈسٹرب ہوں، اور وہ ایک عجیب سا جو ہے نا وہ انداز معلوم ہوتا ہے۔ نقشبندیہ جو صوفیاء میں سلسلہ ہے نا، یہ ذکر جہری کے قائل نہیں ہے، تو یہ نسبتاً دوسروں سے بہتر ہے۔ باقی تو بس انہوں نے اس کو ہاؤ بنا لیا ہے، لائٹیں بند کر کے اور اللہ
اور سر جھٹکنا اور پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں بھی جو ہے نا وہ یہی انداز ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ایک تو اللہ کو گڑ گڑاتے اور دوسرا چپ کے اللہ کو پکارو۔ خیر بار تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم اللہ کو پکارے ہو جو سمیع ہے، بصیر ہے اور قریب ہے۔ ثم اتی علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائے، ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ سفر میں تھے، مطلب ہم لوگ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي، اور میں اپنے جی میں کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیں بہرحال وہ چائے لے آیا سیف اللہ، سیف اللہ پانی بھی پلا دو یار۔ اچھا، ثم اتی علیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے پاس آئے، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي، اور میں اپنے جی میں یہ ذکر پڑھ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ فقال لی یا عبداللہ ابن قیس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عبداللہ بن قیس، قل لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ یہ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، فإنها کنز من کنوز الجنہ، کیونکہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ او قال الا ادلک بی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خود بھی یہی پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو وہی ذکر تجویز کیا جو کہ وہ پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال اصل میں تو جو امام بخاری نے ثابت کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع اور بصیر ہے، ٹھیک ہے، اور قریب بھی ہے۔ وہ جیسے قرآن کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کے سمیع ہونے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرا نہیں ہے، بصیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نابینا نہیں ہے، پھر اس طرح سے تعویل کر لیتے ہیں، یعنی منفی انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو اللہ کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں۔ جی دیکھیں بیسیکلی نا اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعطیل اور ایک ہے تشبیہ، یہ دو انتہائیں پیدا ہوئیں توحید کے باب میں، یعنی توحید اسماء و صفات میں۔ تعطیل کا مقصود بھی یہی تھا کہ ہم مواحد بن جائیں، تشبیہ کا مقصود بھی یہی تھا کہ ہم حد درجے توحید کو ثابت کریں۔ تو تعطیل میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا، تعطیل کے اصول کے تحت اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان میں مختلف گروہ ہیں معطلہ کے، ٹھیک ہے، جو صفات کا انکار کرتے ہیں، کچھ اسماء کا انکار کرتے ہیں صفات کا بھی، کچھ جو ہے وہ صرف صفات کا انکار کرتے ہیں، کچھ ساری صفات کا انکار نہیں کرتے، مختلف ہیں آگے، اور کچھ ایسے ہیں جو تشبیہ کی طرف چلے گئے، یعنی صفات کو اس طرح سے ثابت کرنا شروع کر دیا جیسے وہ انسانوں کے لیے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے اس بات میں غلو کیا، کچھ نے نفی میں غلو کیا اسماء و صفات کی، اور کچھ نے اسماء و صفات کی جو ہے وہ اس بات میں غلو کیا۔ تو اس سے دو رویے پیدا ہوئے، تعطیل کا اور تشبیہ کا۔ تو بیسیکلی ان دو رویوں کا جو ہے وہ انکار کیا ہے امام بخاری نے کتاب التوحید میں۔ تعطیل جو ہے نا اطلا، جیسے اطلا کہتے ہیں عربی میں اطلت الصیف، گرمی کی چھٹیاں، تو معطل کر دینا جیسے ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے، تو گویا صفات کے جو معنی ہیں وہ آپ نے معطل کر دیے، ان کے جو میننگ ہیں وہ آپ نے معطل کر دیے، یا صفات کے معنی کا انکار کر دیا، لفظ مان لیا، ٹھیک ہے، لفظ مان لیا لیکن اس کے معنی نہیں مانے۔ اگر کوئی کہے کہ
گونگا نہیں ہے یا چلیں اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے. اس کا مطلب انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور انسان کی سماعت کمپیئر نہیں کی جا سکتی, فرق ہے اس میں. انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت جو امام بخاری ثابت کر رہے ہیں. ہاں وہ ہم نے پہلے بات کی ہے نا کہ ان کے اوپر بھی پھر اعتراضات ہوئی ہے نا. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اس کا مطلب اللہ جاہل نہیں ہے. تو ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ دیکھیں آپ اللہ کے بارے میں کیوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے, کیونکہ یہ لفظ اللہ کے بارے میں بھلے آپ اس کی نفی بھی کر رہے ہوں, لیکن بہت سے الفاظ اللہ کی طرف بول کے ان کی نفی کرنا, اللہ تعالیٰ گونگا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نابینا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے. مطلب اب کسی بادشاہ کو آپ کہیں تو گونگا نہیں ہے, تو جاہل نہیں ہے, تو پینڈو نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو مدح ہمیشہ مثبت انداز میں کی جاتی ہے, چیزوں کا انکار کر کے نہیں. ایک تو ان پہ یہ اعتراض پیدا ہوا, اس لیے ان کے بعد جو گروہ پیدا ہوئی ہے نا, یہ تو تھے نا فلاسفہ. ان کے بعد باطنیہ آئے جنہوں نے دونوں چیزوں کا انکار کر دیا. کیونکہ ایک اعتراض فلاسفہ کے اوپر یہ بھی پیدا ہوا, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے تو پھر بھی تو مشابہت ہے نا, پھر مشابہت معدوم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو کہا گیا کہ موجود کا جب آپ نے معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ معدوم نہیں ہے, تو یہ تو ساری معدوم کی صفات ہے نا. جہالت ہو گئی مثال کے طور پہ, اور اسی طرح سے جو بھی بری صفات ہیں وہ سب معدوم کی ہیں, کیونکہ معدوم عدم خود ایک شر ہے. تو آپ نے اللہ کو جو ہے وہ معدوم کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دی. تو یہ انہوں نے بعد میں آنے والے جو باطنیہ فرقہ تھا اس نے آ کے اعتراض کیا. تو انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم ہے نہ جاہل ہے, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. اس پہ پھر جو ہے نا بعد میں آنے والا جو فرقہ تھا لا ادریہ, انہوں نے کہا بھئی آپ اللہ سے دونوں چیزوں کی نفی کر رہے ہیں, تو گویا یہ تو اجتماعی نقیضین ہے, دو متضاد چیزوں کی نفی کریں گے, یہ تو ممکن نہیں ہے, کیسے پاسبل ہے؟ یہ ان کے فلسفے کا بنیادی مسئلہ تھا. دو جو ہے نا وہ آپ کسی کو کہیں کہ وہ عالم بھی نہیں ہے جاہل بھی نہیں ہے, وہ موجود بھی نہیں ہے معدوم بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اوپر بھی نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے. متضاد کی اگر آپ نفی کر دیں گے تو پھر تیسرا گروہ پیدا ہوا لا ادریہ, جنہوں نے کہا بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اس پہ پھر بعد میں آنے والوں نے کہا, جو وجودیہ چوتھا گروہ تھا, اس نے کہا بھائی جب آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پتہ کروانے کے لیے آیتیں نازل کی ہیں یا پیغمبر بھیجے ہیں یا کتابیں اتاری ہیں, پھر وہ سب کیا ہے؟ وہ سب تو بیکار گیا. وہ پتہ کروانے کے لیے تھا, وہ سب کچھ پیغمبروں کے آنے کے بعد, کتابیں جاننے کے بعد بھی اگر ہم اس پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ, لا ادری, تو پھر فائدہ, پھر وہ نہ ہی آتے تو پھر بھی لا ادری تھے, ہم آ گئے پھر بھی لا ادری ہیں. تو پھر وجودی آئے, انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے, اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ابھی تک تمہاری ایکسرسائز تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑو, مخلوق کے بارے میں یہ کام کر لو, مشابہت ختم ہو جائے گی. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کلیم نہیں ہے, سمیع نہیں ہے, بصیر نہیں ہے, یہی بات کہو کہ مخلوق کلیم نہیں ہے, سمیع نہیں ہے, بصیر نہیں ہے. مخلوق کی صفات کا انکار کر دو. اللہ کے موجود ہونے کا انکار کرنے کے بجائے مخلوق کے موجود ہونے کا انکار کر دو. تو جب مخلوق ہی نہیں ہے تو کہاں مشابہت آئی؟ ختم ہو گئی. تو توحید کا مسئلہ انہوں نے اس طرح سے حل کر دیا.
مخلوق اڑا دی ساری. بس عجیب ہی قسم سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. تشبیہ جو ہے نا پیدا ہوئی ایک تو روافظ کے بعض گروہ میں اور دوسرا جو ہے نا صوفیاء کے بعض گروہوں میں. ان میں زیادہ وہ ذرا زیادہ سطحیت میں اتر گیا تشبیہ والے، اور زیادہ ہی چیزیں وہ اس طرح سے ثابت کرنا شروع ہو گئے جیسے انسانوں کے لیے ہر چیز اللہ کے لیے ایسے اس بات کرنا شروع ہو گئے. لیکن صوفی تو اب ظاہری بات ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جی میں نے تو دنیا میں خدا کو دیکھ لیا. وہ تو آخرت کی بات کیا، وہ تو دنیا میں کہتے ہیں وہ صوفی کیا جو یہ دعویٰ نہ کرے. احمد جاوید صاحب بتا رہے تھے نا کہ میں ایک مجلس میں شریک ہوا تو ایک صاحب جو کہ کسی سلسلے سے ان کا بھی تعلق تھا تو مجھے کہنے لگی بڑی خوشی ہوئی آپ کے بارے میں جان کے، ماشاء اللہ آپ کا بھی جو ہے وہ بڑا تعلق ہے. یہ وہ اچھا آپ کا بھی تصوف سے بڑا تعلق ہے، اور یہ وہ کوئی ان کی باتیں شاتیں سنی ہوں گی انہوں نے، تو اپنا بتانے لگے ہمارا بھی ماشاء اللہ سے. کہتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس کے سوال کے اوپر. میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا جبریل کو دیکھا ہے؟ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا. پھر آپ کا تصوف کیسا تصوف ہے؟ آپ کس چیز کے صوفی ہے؟ آپ کہاں کے صوفی؟ تو ان کے یہاں تو بنیاد ہی یہی ہے. اس لیے غالی صوفیاء کے ہاں آپ دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم کرتے ہیں، مجسم انداز میں اللہ کو پیش کرتے ہیں. خیر بار وہ ایک دوسرا غلو ہے. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے. ابو الخیر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے، کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ علمنی دعان ادعو بی فی صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا ایک ایسی سکھا دیں جس کے ذریعے میں اپنی نماز میں کیا کروں، دعا کیا کروں. تو یہ دعا اللہ کے وسلم نے حضرت ابو بکر کو سکھائی تھی. یہ مطلب اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے، بہت اہم دعا. اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم سے مراد وہی ہے مطلب گناہ کرنا، اللہ کے حق میں معصیت. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. فاغفر لی من عندک مغفرہ، تو اپنی جناب میں جو معافی ہے آپ اس سے مجھے معاف فرما دیں. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ غفور الرحیم ہیں. یہ دو نام ثابت ہو رہے ہیں، غفور اور رحیم. اب اس پہ بعض شارحین نے یہ سوال کیا کہ اوپر تو یہ ہے سمیع بصیرہ، باب تو یہ وہ تو خیر پیچھے ثابت بھی ہو گیا سمیع بصیرہ حدیث سے، لیکن اس حدیث میں سمیع بصیرہ کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ ہے. تو باب کے ساتھ کیا مناسبت تھی جو امام بخاری اس کو لے کے آئے ہیں؟ ہاں یہی مراد لی کہ دعا ہے نا، تو دعا ظاہری بات ہے جب اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سنے گا. اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے، ساری حدیث آ گئی ہے. اچھا جی آگے کیا ہے. حضرت عروہ بیان کرتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدثتو، انہوں نے ایک حدیث بیان کی انہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نادانی، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پکار کے یہ بات کہی. ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات بھی سن لی ہے. وما ردوا علیک، اور جو کچھ انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے وہ بھی بات سن لی ہے. خاص طور پہ طائف وغیرہ میں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پھر وہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت جبریل بھی آئے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں
جو ہے وہ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتا ہوں. آپ وسلم نے کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوں گے. تو یہ جو ہے نا، ان اللہ قد سمع قول قومک، تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا آپ کے قوم کی بات. تو اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے. یہ بات جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سن لیا. اب قوم نے تو ابھی بات کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے جب قوم نے بات کی تبھی سنا ہے نا، تبھی سنا ہے. تو تسلی کے لیے کہ بعض اوقات جو ہے نا اضافی طور پہ، جیسے دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. تسلی ہوتی ہے. بہرحال بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آپ کے ساتھ ہے اس معاملے میں، لیکن جب وہ کہہ بھی دیتا ہے تو ذرا زیادہ تسلی ہو جاتی ہے. یہ بات حضرت جابر بن عبداللہ سلمی سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ الاستخارہ فی الامور کلیہ، کہ آپ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو تمام امور میں استخارہ جو ہے وہ سکھاتے تھے. کما یعلمہم سورہ من القرآن، جیسا کہ وہ قرآن کی کوئی صورت، یعنی اتنی اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم دیتے تھے. یقول اذا ہم احدکم بالامر، کہ آپ وسلم یہ کہتے تھے کہ جب دیکھو کوئی معاملہ تمہارے لیے کیا ہو جائے، اہم ہو، یا جب تم کسی معاملے کا ارادہ کرو، ٹھیک ہے، فلیرکع رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو، من غیر الفریضہ، جو فرض کے علاوہ ہیں، یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھو. استخارے کا طریقہ آپ وسلم نے بتا دیا، یہی طریقہ ہے. اب ظاہری بات ہے آن لائن استخارہ تو ہونے سے رہا، لیکن لوگوں کو صحیح بات ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ یہ اب ایک عادت سی پڑ گئی ہے، میڈیا نے ڈال دی ہے. مجھے بھی بہت سے فون آتے ہیں، یہ ہمارا استخارہ نکال دیں. بھائی آپ خود کریں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ خود کریں، کیونکہ حدیثوں میں یہی تاکید ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کیوں پریشان ہوگا آپ کی پریشانی پہ، یا ہو بھی جائے اتنا نہیں ہو سکتا جتنے آپ خود پریشان. تو اس لیے دوسرے سے آپ ہاں دعا کا کہہ سکتے ہیں، یار میرے حق میں دعا کرو، وہ ٹھیک ہے، وہ بات ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ میری آزمائش ٹال دے، میرے لیے دعا کرنا، وہ ٹھیک ہے. اہل ایمان کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. باقی اللہ سے جو ہے وہ خیر طلب کرنا، یہ آپ خود خیر طلب کریں. استخارے کا مطلب یہ ہے نا، اللہ سے خیر طلب کرنا. تو 2 رکعتیں پڑھے جو فرض کے علاوہ، ثم لیقل، پھر یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اے اللہ میں آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، آپ کے علم کے ساتھ اور آپ کی قدرت کے ساتھ، آپ کی قدرت طلب کرتا ہوں. واسالک من فضلک، اور آپ کا فضل کے طلبگار ہوں. فانک تقدر ولا اقدر، آپ کے پاس قدرت ہے میرے پاس نہیں. وتعلم ولا اعلم، آپ کے پاس علم ہے میرے پاس نہیں. وانت علام الغیوب، اور آپ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. اللہم فان کنت تعلم ھذا الامر، یا اللہ اگر یہ معاملہ آپ کے علم کے مطابق، ثم تسمیہ بعینی، پھر نام لے لو وہ جو بھی کام ہے، ٹھیک ہے، شادی ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، فی عاجل امری و آجلہ، ٹھیک ہے، مطلب میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے. قال او فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ کہا کہ میرے دین، میرے معاش اور میری آخرت کے اعتبار سے. فقدروا لی و یسروا لی، اس کو میرے لیے تقدیر بنا دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس کو میرا مقدر بنا دے. ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے، ٹھیک ہے، آسان بھی کر دے، برکت بھی ڈال دے، اور اس کو میرے لیے تقدیر بھی بنا. اللہم، اے اللہ، اور وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌ لِّي، کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے شر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین اور معاش اور آخرت کے اعتبار سے. او قال فی عاجل امری و آجلی فاصرفنی عنہ، وہ معاملہ مجھ سے دور کر دے. وقدر لی الخیر حیث کان، پھر مجھے خیر دے دے جہاں سے بھی آپ چاہتے ہیں، جو میرے لیے بہتر ہے. اگر یہ بہتر نہیں ہے تو پھر جو بہتر ہے وہ مجھے دے دیں. ثم رضنی بھی، پھر اس پہ مجھے راضی بھی کر دیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان راضی نہیں ہو رہا ہوتا اندر سے، تو اس پہ مجھے اطمینان بھی دے دیں. ظاہری بات ہے جب تک اندر تک اطمینان نہیں ہوگا تو انسان جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، تو خوش نہیں ہوگا.
تو یہ ہے استخارے سے مراد کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے یہ دعا کرے، 1 مرتبہ نہیں، پھر 2 مرتبہ کر لے، 3 مرتبہ کر لے، 7 دن تک کر لے، روزانہ کر لے، اور ضروری نہیں سونے سے پہلے 2 نفل پڑھے، مطلب کسی بھی وقت میں 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ خواب میں اشارہ ہو۔ پھر لوگوں میں یہ بھی عام ہے کہ ہر خواب کو استخارہ بنا لیتے ہیں، میں نے یہ استخارہ کیا تھا اور مجھے یہ خواب آیا، وہ عجیب و غریب قسم کے خواب جو انسان کو ویسے ہی روزانہ خواب آتے ہیں، 8 گھنٹے میں جو ہے وہ 4 گھنٹے خوابوں میں گزر جاتے ہیں۔ اب وہ دنیا جہاں کے خواب جو ہے وہ بندہ اس میں اپنا استخارے کی تعبیر تلاش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلیاں نہیں بجواتا۔ اگر اللہ سے آپ نے خیر طلب کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 ٹوک انداز میں اگر خواب دکھانا ہوا تو 2 ٹوک انداز میں دکھائے گا، واضح سری انداز میں۔ لوگ خواب کو دیکھتے، دوسرا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اب وہ خود تو اکثر لوگ ہاتھ پائے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں خود بخودی ہو جائے گا، جو ایک تو یہ رویہ، دوسرا اس طرح بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو ایسے مطلب اگر حالات مشکل بھی ہیں وہ پھر بھی اس کو اختیار کر لیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ چلیں ہم نے دعا کی ہے، اگر ابھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو پھر مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر ڈالنا، بات تو پھر بھی سبجیکٹیو ہی ہے، مطلب اس میں کیا ایک رویہ ہونا چاہیے استخارہ کرنے کے بعد؟ دونوں چیزیں دیکھیں، استخارے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک آپ سمجھتے ہیں یار مجھے کوئی واضح اشارہ نہیں مل رہا تو میں نے قدم نہیں اٹھانا۔ مثال کے طور پہ شادی کے معاملے میں جیسے لوگ کرتے ہیں اور لوگ انتظار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارا استخارہ نہیں ہے ابھی تک نکلا، ٹھیک ہے، اور لوگ اس میں سنجیدہ ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا ایک معنی ہے کہ اللہ سے آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، ہر الٹی سیدھے خواب کو استخارے کا نتیجہ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرے کہ یا اللہ میں یہ تو کرنے جا ہی رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو نے روکنا ہے تو روک لے۔ میرے ساتھ پرسنل بھی ایسے ایک دو بات ہے، زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کی طرف سے یہ رک گیا۔ ہاں، تو یا اللہ اگر تو نے روکنا ہے تو روک لے، میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں، اور اب میری دعا تو یہ ہے کہ اس میں خیر ڈال دے، ٹھیک ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میری دعا یہ ہے کیونکہ میں آپ سے خیر طلب کر رہا ہوں، اس میں خیر ڈال دے، ہاں لیکن اگر یہ میرے لیے شر ہے تو پھر آپ مجھے روک دیں۔ تو یہ پریکٹیکل اپروچ ہے، یہ پریکٹیکل ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ ایک فیصلہ کر لیں، پھر اس کی بنیاد پہ آپ استخارہ کریں، اور آپ ایک اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ پورا سال ہم اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوتا، تو ایک دو کاموں کے لیے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لائن میں کرتے ہیں کہ اچھا ابھی آیا ہو میرے پاس، یہ بھی ہے، مطلب وہ ظاہر ہے ہمارا ریلیٹیو ہوتا ہے رویہ اللہ کے ساتھ۔ میرا سر پرسنل ایکسپیرینس، میرا باہر کو جانے کا ارادہ تھا، میری ابھی وہ جاب ہے سرکاری، تو مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا ایمبیسی میں۔ تو ایسا ہوا کہ کوئی 15 سال میں پہلی دفعہ ہوا میرا کیس ہوا کہ وہ ایم ڈی نے جانے نہیں دیا تھا، اجازت ہی نہیں دی، سارا میرا کام بھی بنا پڑا، میں نے استخارہ کیا تھا کام سے، اللہ تعالیٰ اگر رقم بہتر نہیں ہے تو روک لے، میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اور ایسا پھر ایسا کام ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہو جاتا، اللہ کی طرف سے آتے ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ اپنا پورا زور لگاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی، جیسے کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں جیسے کہ کوئی کام کرنا ہے تو پہلے ہم سارے اس کے اسباب اختیار کرنا ہے، مثال طور پہ کاروبار کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، پہلے اپنی ساری تحقیقات کرنا ہے، رشتے بھی سارے اور سب چیزیں دیکھنے، پھر آخر میں کہتے ہیں جب ہم استخارہ کریں پھر ہم کو فیصلہ اس کے استخارے کے بعد تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ کہ شروع میں آپ استخارہ کرنا اس کو جاری بھی رکھیں اور ساتھ اپنی جو اسباب میں دونوں طرح ٹھیک ہے، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا یہاں پہ آپ یہ بھی تو بات کر رہے ہیں نا دعا کے اندر، اور امام بخاری نے بھی اسی سے ایک تو یہ کہا ہے نا باب قول اللہ تعالیٰ قل هو القادر، اللہ کی قدرت ہے، دوسرا کیا ہے کہ یا اللہ میرے پاس علم نہیں ہے اور تیرے پاس علم ہے، تو علام الغیوب ہے، تو ہم کتنا علم حاصل کر لیں گے؟ ظاہری بات ہے ہم کتنا اگلے کے بارے میں کتنا علم حاصل کر لیں گے، یا جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا تو وہ یہ نہیں۔ کسی کو رشتہ نہ بھی ملا وہ پھر بھی شروع کر دیں، کسی کو رشتہ نہ بھی آیا وہ پھر بھی شروع کر دے، کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے۔
صحیح نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ استخارہ جو ہے نا اس کے لیے محنت ایفرٹ نہ کریں. استخارے کا یہ مطلب بالکل نہیں، ایفرٹ تو کرنی ہے، ایفرٹ تو کرنی. جو الفاظ ہیں واستقدرو کا بقدرت کا، ٹھیک ہے، استقدرو کا، ٹھیک ہے، تو میں قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کے ساتھ. تو قدرت کی طلب تبھی ہے نا کہ جب وہ اپنی قدرت اس میں لگا رہا ہے، پھر اس پہ مزید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ اپنی قدرت بھی دکھا دیں. تو استخارہ صرف سوال نہیں ہے، ایفرٹ بھی ہے. ایفرٹ کے ساتھ اللہ سے سوال ہے، کوشش کے ساتھ اللہ سے سوال ہے. وہی بات ہے کہ جی گھر بیٹھے اگر دعا کرتا رہے کہ رشتہ آ جائے تو ظاہر بات ہے نہیں آئے گا، اچھا رشتہ نہیں آئے گا، کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک، فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے. اب صرف دعا سے تو نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے نہیں ہوگا، رشتہ بھیجے گا پھر اس کے بعد دعا کرے کہ ہو جائے. یہی مراد ہے نا. صرف دعا تو ہمیں اس طرح سے نہیں سکھایا گیا. ہاں کچھ اللہ کے ولی ایسے بھی ہوں گے جن کی محض دعا بھی قبول ہو جاتی ہو. وہ ایک کا تذکرہ، ایک جو اہل حدیث حضرات میں ایک صوفی بزرگ ہیں جن کا تذکرہ وہ کر رہے تھے اپنا پیغام ٹی وی پہ. یہ ڈاکٹر صاحب ابھی میرے ذہن میں نام نہیں رہ گیا، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ جب بھی میں نے اللہ سے دعا کی اور اس طریقے سے دعا کی تو اللہ نے میری دعا قبول کی. مطلب وہ مستجاب الدعویٰ، بہت مطلب بزرگ آدمی. تو جب اللہ نے میری دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس طریقے سے دعا کرنا بھلوا دیتے ہیں. ہاں صوفی عائش، ہاں صوفی عائش. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تو پھر وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں بخاری میں کہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا اتنا تقرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر اسی کے بارے میں کہا گیا نا کہ جس نے میرے ولی کے خلاف جو ہے وہ اس سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا. خیر بار باب مقلب القلوب، ٹھیک ہے. میرے خیال میں پریکٹیکل اپروچ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں مشورہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو جو ہے نا محض مشورے پہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کے ایک ایفرٹ کرنی چاہیے اور اللہ سے خیر طلب کر لینا چاہیے. اور اس کا کا ضرورت دے تو فیڈ بیک یہ کہ جو حالات خارج میں ہوں وہی خیر ہوگی. اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی خیر ہو جائے اس کے بعد دوست باغ کیا ہے اس میں جو ہوگا وہی خیر ہوگی. ایسے ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے جہاں پہ بھی آپ شادی کریں گے مسائل تو نکلیں گے نا، پریشان بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ کسی بڑے شر سے بچا لے، یہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ بیوی شری ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ مردوں کے ذہنوں میں یہی چیز ہے جو بھی آئے گی جو ہے وہ میرے لیے، مرد تو یہی سمجھتا ہے نا جیسے شری ہوگی. خیر بہرحال باب مقلب القلوب. ترجمۃ الباب وقول اللہ تعالیٰ ونقلب افئدتهم وابصارهم، کہ ان کے دل اور ان کی آنکھیں ہم کیا کریں گے، پھیر دیں گے. نقلب سے جو ہے نا وہ تقلیب کا معنی لیا ہے امام بخاری. حضرت موسیٰ بن عقبہ سے ہے، وہ سالم سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. قال اکثر ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف لا ومقلب القلوب. اللہ کے وسلم اکثر جب قسم اٹھاتے تھے نا اللہ تعالیٰ کی
تو یوں کہتے تھے مقلب القلوب کی قسم، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم. تو اللہ کے لیے یہ اسم ثابت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مقلب القلوب، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو اب ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ دل پھیر رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم مان لیں کہ دل پھیر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حادث کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی، کہ فلاں کا دل اللہ نے پھیر دیا، فلاں وقت میں فلاں کا دل پھیر دیا، تو وہ ٹائم کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ٹھیک ہے، من احصاها، جس نے ان کا احصاء کیا، ان کو یاد کیا، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. احصیناہ کا مطلب کیا ہے؟ حفظناہ، یاد کیا. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو احصاء ہے نا یہ دو طرح کا ہے، ایک قولی ہے یعنی یاد کرنا، اور دوسرا عملی ہے یعنی ان ناموں کے اوپر جو ہے وہ اس کا کیا ہو، عمل بھی ہو اس کے مطابق. نہیں زیادہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ 99 کو اگر یاد کر لے گا نا تو جنت میں داخل ہوگا. ویسے تو بعض اہل علم نے اللہ کے نام جو قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، جن کا اس بات کیا گیا، ان کو جمع کیا ہے. تو ایک سعودی عالم دین کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، وہ کوئی 172 بن رہے تھے. مطلب اس پھر ایک اور روایت ہے نا جس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے آپ کے ناموں کا سوال کرتا ہوں، معروف روایت ہے. هو لک سمیت بہ نفسک، جو آپ نے اپنے نفس کے لیے رکھ لیے. او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام بتا دیے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر وہ آپ نے کسی مخلوق کو بھی نہیں بتائے، آپ کو ہی صرف پتہ ہے. ان ناموں کے ذریعے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو اللہ کے نام تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو بتائے گئے صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں. حدیث سے یہی پتہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں. تو سنن ترمذی میں ایک روایت آتی ہے جس میں 99 ناموں کا تذکرہ ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. 99 نام تو ہیں لیکن کون سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی روایت میں جمع ہو گئے ہیں، اس کی سند ضعیف ہے. باقی یہ ہے کہ بعض اہل علم نے اس کو قرآن سے اور حدیث سے جمع کیا، وہ ٹھیک ہے. مختلف روایتوں میں وہ بکھری ہوئی ہیں قرآن کی آیات میں، وہ انہوں نے جمع کر دی اپنے طور پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں جمع کر کے نہیں بتایا، یہ مراد ہے. ہاں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تو اس لیے ان کو یاد کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. وہ صرف اتنی بات ہے کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ اس میں کوئی مدلس راوی ہے. تو باب کیا ہے؟ ان للہ 100 اسم الا واحدہ، اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہے، مطلب 99 نام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا ہے؟ ذوالجلال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے. اور البر، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، ٹھیک ہے، باریک بھی ہے، یا لطف و کرم والا ہے. باب سوال باسماء اللہ تعالیٰ والاستعاذۃ بہا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ سوال کرنا اور ان کے ذریعے استعاذہ. یہ وہی بات جو پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جب سوال کرنا جائز ہے اور استعاذہ بھی جائز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسم مسمى کا غیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اسم مسمى کا غیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے سوال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے غیر سے سوال کر رہے ہیں، اور اللہ کے غیر سے استغاثہ جائز نہیں ہے، استعاذہ بھی جائز نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم فراشہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بستر پہ آئے، فلینفذوا بصانفۃ ثوبی، تو اپنے کپڑے کی جو وہ کیا ہے کونا ہے، کنارہ ہے، اس سے کیا کرے؟ اپنے بستر کو جھاڑ لے. بستر کو جھاڑنا سنت ہے، مطلب کوئی کیڑے مکوڑے ہوں تو. اس زمانے میں لوگ زمین پہ بھی سوتے تھے، پھر اس طرح سے ویسے بھی برسات وغیرہ کے موسم میں جو ہے وہ کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں. تو 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنے بستر کو کیا کرے؟ جھاڑے.
ولیقل اور پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی، اے میرے رب آپ کے نام کے ساتھ، وذات جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، یعنی پہلو کے بل سونا ہے، پہلو کے بل میں سو گیا، وبی کا ارفاؤ، اور آپ کے نام کے اور آپ کے ساتھ میں اس کو بلند کروں گا۔ یہاں پہ بھی عجیب انداز ہے، یعنی پہلے یہ کہا بِاسْمِ رَبِّكَ وَذَاتُ جَنبِي، اور پھر کہا وَبِكَ أَرْفَعُ۔ آباز ایک جگہ ذات ہے، تو اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسم جو ہے وہ مسمى کا غیر نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ ان امسکتا نفسی، اگر آپ جو ہے وہ میری روح کو روک لیں، روح چونکہ نکل جاتی ہے، میری جان روک لیں، فاغفر لہا، تو مجھے معاف کر دیجیے گا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر آپ میری روح کو چھوڑ دیں، فاحفظھا، تو آپ اس کی حفاظت کیجیے گا، بما تحفظ به عبادک الصالحین، اس کے ساتھ کہ جس کے ذریعے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آگے سند ہے بس اسی طرح سے۔ یہ بھی وہی اسی طرح سے روایت ہے، حضرت حذیفہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الی فراشی، جب اپنے بستر کی طرف جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لاتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بسمک احیا و اموت، یا اموت و واقعہ بھی آتا ہے، یا اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور مطلب نیند میں جاتا ہوں، اموت سے مراد یہاں پہ زندہ ہونے سے مراد جاگتا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ جاگتا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ سوتا ہوں۔ وَإِذَا أَصْبَحَ، اور جب آپ صبح کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، یعنی نیند کے بعد ہمیں بیدار کیا، اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ وہی بات آئے گی بِاسْمِکَ، تو اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سوال ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مسجعه من اللیل، جب رات کو آپ اپنے بستر پہ جاتے، قالا، کیا کہتے تھے؟ بسمک نموت و نحیا، یا اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اور جب بیدار ہوتے تھے فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی یہ کہ ارادہ کرے کہ وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، یعنی اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے، فقال بسم اللہ، تو وہ اللہ کا نام لے، اللہم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو اولاد آپ ہمیں عطا کریں اس کو بھی شیطان سے بچائیں۔ فإنه إن يقدر بینہما ولد فی ذلک، اور اگر اللہ نے اس جو تعلق میں ان کے لیے کوئی اولاد مقدر کی ہوگی تو لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بہت بڑی بات ہے، کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی آپ شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں نا اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ کی ذات ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں وہی اسی معنی میں ایمان کا ضرر مراد ہے، ظاہری بات ہے، دوسرا تو ضرر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھا ہی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کل تو ارسلو کلابی المعلمہ، میں اپنے سکھائی ہوئی کتے جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، شکار پہ چھوڑتا ہوں۔ قال اذا ارسلت کلابک المعلمہ، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سدھائی ہوئی کتے جو ہے وہ چھوڑو، بس ہم ختم کرنے والے ہیں ابھی کلاس، کوئی ایشو نہیں۔ وہ ذکرت اسم اللہ، اور آپ اللہ کا نام لیں، فَأَمْسَكْنَا، پس وہ کتے کیا کریں، اس شکار کو روک لیں، فَقُل، تو اس کو کھا لو، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاجِ، اور جب تم کوئی چیز پھینکو، عرض یعنی چوڑائی کے انداز میں، ٹھیک ہے، جیسے ایک تو ہوتا ہے نا تیر آپ پھینکتے ہیں وہ شکار کو پھاڑتا وہ گزر جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پتھر مارا ہے، کوئی لاٹھی پھینکی ہے جو وہ جانور کو لگی اور وہ مر گیا، ٹھیک ہے، فَخَذَ کا، اور اس نے اس کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کھا سکتے ہو، فقل۔ اب دیکھیں اس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا،
لیکن یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ چوٹ پڑی ہے اور چوٹ سے مر گیا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو چوٹ پڑی ہے جیسے پتھر لگا ہے اور اس نے اس کو پھاڑ دی ہے جانور کو، تو وہ جانور اس سے مر گیا. جیسے گولی لگتی ہے، گولی تو نکل جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اب گولی لگنے سے کیا ہوا کہ وہ مر گیا، اس کو پھاڑتی ہوئی گزر گئی. تو اب اس جانور کو آپ نے ذبح نہیں کیا، لیکن وہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہے. تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے نا، تبھی تو حلال ہوا. تو اب غیر اللہ ہے، اگر اللہ کا نام اللہ کا غیر ہے تو اس سے جانور کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اس کو حلال کر رہی ہے. یہ اس طرح سے جو ہے وہ استدلال کیا. بس ایک دو روایتیں دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ سے چیپٹر مکمل ہو جائے. حضرت عائشہ سے ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا اقوامن حدیث احدم بشرک، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا جو شرک کا زمانہ قریب ہے، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئی ہیں. یاتونا باللحمان لا ندری یذکرون اسم اللہ علیہ ام لا، کہ وہ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے اس پہ اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں. قال اذکروا انتم اسم اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایسا کرو کہ اس پہ اللہ کا نام پڑھ لیا کرو، وکلوا، اور اس کو کھا لیا کرو. یعنی ذبح کرتے وقت پتہ نہیں انہوں نے اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم خود اللہ کا نام لے کے پڑھ لیا کرو، شبے میں نہ جاؤ، کیونکہ وہ ہیں تو مسلمان، نئے نئے مسلمان ہوئی ہوں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات آ گئی کہ اللہ کے نام سے وہ جانور آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے، چاہے اس کا کھانا جائز ہو رہا ہے. یہ جو ہے ان کے لیے جو مسلم ہیں، اگر اس طرح باہر کے ملکوں میں جا کے جہاں جس ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ امکان موجود ہو کہ اللہ کے نام پہ نہیں، زیادہ امکان، ہاں جہاں غالب امکان ہو، جیسے نان مسلمز ہیں یورپین کنٹریز میں، ٹھیک ہے، کہ وہ جھٹکا دیتے ہیں یا، تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس کو تو نہ استعمال کرے. ہاں جو مسلم سوسائٹی ہے تو وہاں خواہ مخواہ شک نہ کرے، الا یہ کہ ثابت ہو جائے. حضرت انس سے ہے کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبشین یسمی و یکبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو ہے وہ مینڈے ذبح کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے تکبیر پڑھی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام جو ہے اب آپ تو اس کو اڑائی جا رہے ہیں اور اس سے چیزیں حلال ہوئی جا رہی ہیں، اس سے استعاذہ ہو رہا ہے. تو گویا کہ اسماء اللہ کی عظمت کو اور ان کی برکت کو امام بخاری واضح کر رہے ہیں. حضرت جندب سے ہے کہ انہ شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ عید الاضحیٰ والے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صلی ثم خطبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا. فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہ اخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا ہے تو وہ اس کی جگہ کیا کرے، ایک دوسری قربانی دے. ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے. یعنی عید سے پہلے اگر قربانی کر دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے، دوبارہ قربانی کرے. اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے. وہی بات آ گئی، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح، اللہ کے نام کے ساتھ استعاذہ، اللہ کے نام کے ساتھ سوال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ. ومن کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم اٹھانی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے. ٹھیک ہے، تو وہی اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا نا. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. چلیں جی، یہ باب ہمارا مکمل ہو گیا. اب آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی